بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں درزن تھی، یعنی کپڑے دھونے والی۔ سارا دن گھر گھر جا کر کپڑے دھوتی، کبھی صابن والے پانی میں ہاتھ گھنٹوں ڈبوئے رکھتی، کبھی دھوپ میں کھڑے ہو کر کپڑوں کو پٹختی رہتی تاکہ وہ بالکل سیدھے رہیں۔ بہت نفاست سے سلیقے سے ان کو تار پر لگاتی اور کبھی گھٹنوں کے بل جھک کر زمین پر پھیلے کپڑوں میں الجھی رہتی۔ اس کی ہتھیلیاں ہمیشہ کٹی پھٹی رہنے لگی تھیں، ناخنوں کے کنارے پھٹ کر پیچھے ہٹ چکے تھے اور انگلیوں میں صابن کے ریشوں کی وجہ سے زخم تک پڑ چکے تھے۔ کبھی کبھی میں اس کے ہاتھوں کو تھام کر دیکھتی تو حیرت ہوتی کہ ایک ماں کے ہاتھ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، مگر وہ ہنستی اور کہتی، انہی ہاتھوں نے تجھے پال لیا، پوس کر بڑا کیا ہے بیٹی، انہی ہاتھوں نے تجھے کھلایا ہے۔ مجھے اس وقت ان باتوں کا مطلب نہیں آتا تھا۔ میں چھوٹی تھی، صرف 12 سال کی، اسکول سے آ کر بس کھیلنے اور گڑیا سے باتیں کرنے کی عمر تھی، مگر سب کچھ ایک جھٹکے میں بدل گیا۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آئی تو ماں صحن میں چادر بچھائے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور آنکھیں آسمان پر جمی ہوئی تھیں۔ میں گھبرا گئی، بھاگ کر پاس پہنچی اور اس کے کندھے کو ہلایا۔ امی، اس نے بڑی مشکل سے آنکھوں کا زاویہ میری طرف کیا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میری دنیا بدل گئی۔ پتہ چلا کہ ماں کو بخار تھا، کوئی عام بخار نہیں، جوڑوں کا بخار۔ ڈاکٹر نے کہا جسم کے جوڑ سوکھتے جا رہے ہیں، بہت محنت کرتی رہی ہوگی بیچاری۔ محنت؟ وہ تو اپنا درد چھپا کر مسکراتی تھی۔ دوا لانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ محلے کی 2 عورتوں نے چندہ کر کے تھوڑی دوا لا دی، مگر ڈاکٹر نے کہا اب یہ کپڑے دھونا چھوڑ دے، ورنہ چند ماہ میں بستر سے اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میرے لیے یہ سب کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ماں کی مزدوری ہی ہمارا واحد سہارا تھی۔ ہم کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، جہاں ایک ہی کمرہ تھا، ایک ٹوٹا پھوٹا سا صحن اور باہر ایک نلکا جس پر محلے کی سب عورتیں پانی بھرتی۔ نہ کوئی بھائی، نہ باپ، نہ کمانے والا۔ میرے ابا تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو اماں نے اپنے بھائی کے گھر کی راہ لی، مگر میری ممانی کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تو اکیلی ہوتی تو خیر تھی، اب تیری بچی کو کون پالے گا؟ کل کو بڑی ہوگی، اس کی پڑھائی کے اخراجات، کھانے پینے، دوائی کے پیسے، پھر اس کے جائز کی ٹینشن میں اپنے میاں کو بھی سے ان سب میں نہیں جھونکنا چاہتی۔ میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، ہم ان کا دیکھیں یا اب تم 2 جانوں کی سیوا کریں؟ اللہ اللہ کر کے تجھے بہایا تھا، تیری نحوست نہیں تیرے شوہر کی جان لے لی ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اسے الگ گھر میں بٹھانے کی؟ سسرال سے جھگڑ کر نہ آتی تو اب وہ چھت تو رہتی سر چھپانے کے لیے۔ اب تو سسرال سے بھی گئی اور مائکے سے بھی۔ جا کر کہیں اپنا اور ٹھکانہ دیکھ، ہمارے متھے نہ چڑھ۔ اگر تیرا بھائی مان بھی گیا تجھے رکھنے پر تو میں تمہارا جینا اجیرن کر دوں گی۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لے، ذلیل ہو کر نکلنے سے بہتر ہے کہ تو خاموشی سے یہاں سے چلی جا۔ اس دن میری ماں نے زہر کا گھونٹ پیا اور واپس اس مکان میں آ گئی۔ میرے والد کی اور میرے چچا کی لڑائی ہوئی تھی، جس میں ان کی ماں نے ان کے بھائی کا ساتھ دیا تھا، اور وہ جھگڑا بھی اسی بات پر ہوا تھا کہ میرے چچا میری ماں پر بری نظر رکھتے تھے۔ وہ خوبصورتی بھی اپنی مثال آپ تھی، لیکن ایک باحیا عورت تھی، اسی لیے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ ان سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی کہ اس بات کو چھپا رہنے دے اور اس آگ میں تیل ڈلتا رہے۔ میرے والد کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی تھی، اسی لیے کہ اتنی گھٹیا بات پر بھی ان کی ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا ساتھ دیا اور ابا سے کہا کہ تم الگ ہو جاؤ، اور یوں میرے والد اس کرائے کے مکان پر آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے مزدوری شروع کی۔ وہ ایک دکان پر مزدوری کرتے، وہاں راشن وغیرہ ڈھوتے اور چند پیسے گھر لاتے، جس سے ہمارا چولہا جل رہا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں تنہا چھوڑ کر۔ پھر اماں نے کپڑے دھونے کی مزدوری شروع کی اور 10 سال تک یہ سب کچھ کر کے مجھے پالتی رہی۔ مجھے اسکول میں داخل کروایا تاکہ میں کچھ بن سکوں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں اور آنے والے وقت میں کسی کی محتاج نہ رہوں جیسے اس وقت وہ تھی۔ محنت مزدوری کی وجہ سے اب وہ اس حال کو تھی کہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ چند دن تو ہم نے ماں کی پرانی بچت سے گزارا کیا، مگر وہ جلد ہی ختم ہو گئی۔ ماں کے سرہانے بیٹھی میں دن رات سوچتی کہ اب کیا ہوگا، ہم کیا کھائیں گے، ہمارا کرایہ کون دے گا۔ پھر ایک دن میں نے خود ہی فیصلہ کیا۔ ماں سو رہی تھی، اس کی کمر پر گرم کپڑا رکھا تھا اور سانسیں بھاری تھی۔
میں نے اس کی وہی پرانی کالی پوٹلی لی جس میں وہ اپنا صابن، برش اور دھونے والے کپڑے رکھتی تھی، اور باہر نکل گئی۔ محلے کی وہی گلیاں، وہی نالیاں، وہی چوراہے، جہاں کبھی میں دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبائے ماں کے ساتھ چپک کر چلا کرتی تھی، اب میں اکیلے چل رہی تھی۔ وہ پہلا دروازہ جہاں ہم اکثر کپڑے لینے جایا کرتے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا۔ سامنے تیز زبان والی خالہ تھی، جنہیں ماں اکثر بک بک کرنے والی کہتی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، خالہ، امی بیمار ہے، اگر آپ کے کپڑے ہیں تو میں دھو دوں؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ہنکارا بھرا، اور کہا، ہائے، ماں مری نہیں اور بچی بیچ میں۔ ٹھیک ہے، کپڑے ہیں، اندر لے جا، دیکھنا صابن زیادہ نہ لگے، اور دھوپ میں پھیلانے سے پہلے جھاڑ لینا۔ اس لمحے میں نے اپنی انا، اپنی شرمندگی اور بچپنا سب دروازے پر چھوڑ دیا۔ میں ان کپڑوں کو لے کر گھر آئی، ماں کے بغیر، اکیلے، اور نلکے پر جا کر کپڑے دھونا شروع کر دیے۔ پہلا دن میرے لیے قیامت تھا۔ نلکا بار بار بند ہو جاتا، ایک ہاتھ سے پانی نکالتی، دوسرے سے کپڑا رگڑتی، پیٹھ دکھنے لگی، ہاتھ چھلنے لگے، مگر شام تک سارے کپڑے دھو دیے۔ صحن میں رسی باندھی، کپڑے پھیلائے، اور جب تھکی ہاری اندر آئی تو ماں نے کہا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ میں نے صرف اتنا کہا، امی، آج میں نے آپ کی جگہ کپڑے دھو دیے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بولی نہیں، بس میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اور اس لمحے مجھے لگا کہ میں نے پہاڑ جیت لیا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، اگلے دن اور اگلے دن، اور پھر کئی ہفتے یہی معمول رہا۔ صبح اذان سے پہلے اٹھتی، پانی گرم کرتی، کپڑے باندھتی، نلکے پر دھوتی، صحن میں سکھاتی، شام کو واپس لے جا کر دیتی۔ کبھی کبھی کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو عورتیں کہتی، بچی ہے، سیکھ جائے گی، مگر اکثر مجھے تانے ملتے، چھوٹی عمر میں ہی کام پر لگ گئی، کوئی اور سہارا نہیں۔ کچھ عورتیں رحم سے دیکھتی تو کچھ طنز سے۔ ایک دن تو ایک محلے دار بولی، اس عمر میں تو ہم گڑیا سے کھیلتے تھے، اور یہ بیچاری صابن کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ان سب باتوں سے دل دکھتا، دل چاہتا بھاگ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں، واپس اسکول جاؤں، جہاں میری سہیلیاں اب بھی مزے سے بیٹھتی ہوں گی، کہانیاں سناتی ہوں گی، گانے گاتی ہوں گی، پر میں کہاں جا سکتی تھی۔ میری ماں میرے کمرے کی چارپائی پر لیٹی رہتی، اور میں اس کے چہرے کو روز صبح نئی امید سے دیکھتی کہ شاید آج وہ اٹھے گی، شاید آج وہ بولے گی کہ بیٹا اب بس، میں آ گئی، مگر وہ صرف آنکھیں کھول کر مجھے تکتی، جیسے سب سمجھ رہی ہو مگر کچھ کہنے کے قابل نہ ہو۔ دن بدن میری کمر جھکنے لگی، ہاتھوں کی انگلیاں سن ہونے لگی، اور دل میں ایک عجیب ٹوٹ پھوٹ کا احساس بڑھنے لگا، جیسے اندر ہی اندر میں کسی گہرے اندھیرے میں جا رہی ہوں۔ ایک طرف غربت کا شکنجہ، ایک طرف لوگوں کی باتیں، اور اوپر سے ماں کی خاموشی کا بوجھ۔ کبھی کبھی رات کو چپکے سے روتی، ماں کے قریب لیٹ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور کہتی، امی بس اٹھ جائے نا، مجھے پھر سے آپ کی گود میں سونا ہے، مگر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہتی۔ کبھی کبھار میری ہمت جواب دے جاتی، کپڑوں کی بو، نلکے کا ٹھنڈا پانی، کپڑوں کی بھاری گٹھڑ اور تیز دھوپ، یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مگر پھر ماں کی سانسوں کی آواز سنتی اور دوبارہ خود کو سنبھال لیتی۔ ہر دن ایک نئی آزمائش ہوتا، اور میں ہر دن خود کو تھوڑا تھوڑا بڑا محسوس کرتی۔ وہ بچپن جو شاید مجھے ملنا تھا، وہ کبھی آیا ہی نہیں۔ میری گڑیا، میرے کھلونے، میرے خواب، سب ماں کے بستر کے نیچے کہیں دفن ہو چکے تھے۔ مگر ایک بات جو مجھے اندر سے ہمت دیتی تھی، وہ یہ کہ میں اکیلی نہیں تھی، میں ماں کے لیے کچھ کر رہی تھی۔ میری چھوٹی چھوٹی کوششیں شاید اس کی بیماری میں کمی لا سکیں۔ کبھی ماں کے ماتھے پر ٹھنڈا پانی رکھتی، کبھی اس کے ہاتھ تھام کر سورہ یاسین پڑھتی، اور ایک دن جب بہت تھکی ہوئی تھی اور کپڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو میں نے سورہ جن پڑھنا شروع کی۔ میں بس پڑھتی گئی اور روتی گئی، اور تھک ہار کر وہیں صحن میں کپڑوں کے بیچ سو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے آنسو کب تھمیں گے، یا تھمتے بھی ہیں یا نہیں۔ بس ہر روز کی طرح آج بھی کپڑوں کا ڈھیر سامنے تھا، وہی سلے ہوئے، میلے، کسی کے ہسپتال کے بستروں سے آئے ہوئے، کسی کے بچے کے اسکول یونیفارم، کسی کی دلہن کا جوڑا جو بوسیدہ ہو چکا تھا۔ ان سب کی گواہ بنی میں، اپنے ہاتھوں سے صابن ملتے، بالٹی میں دھوتے، پھر نچوڑ کر دھوپ میں ڈالتی، اور جب تک ایک سوکھتا دوسرا بھیگتا، میں بس چکراتی رہتی۔ میری ہڈیوں میں ایسی درد تھی کہ جیسے جسم نہیں، بس کوئی بوسیدہ دیوار ہو جس پر کوئی بار بار کیلیں ٹھونکتا ہو۔ ہاتھوں کی انگلیاں سوجی ہوئی،
नाखनों के नीचे मैल और जिल्द पर रगड़ से बने छाले जो हर बार पानी में हाथ डालते ही चीख उठते। पर मेरे लब खामोश रहते क्योंकि घर में अम्मी लेटी थी बेजान सी, और मुझे नहीं लगता था कि मेरे सिवा कोई उनके पास था। कोई नहीं था। अब्बा की याद बहुत धुंधली हो चुकी थी। वो तो मैं छोटी थी तभी छोड़ गए थे, और बाकी दुनिया ने तो बस देखा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। आज जब सूरज ढलने लगा और मैं आखिरी बाल्टी कपड़े धोकर आंगन में ले आई तो मेरी टांगें लड़खड़ा गई। सच कहूँ तो बर्दाश्त से बाहर था। दिल चाहा कि सब कपड़े उन्हीं के घर वापस फेंकाऊं जो उनके मालिक थे, और कह दूं मेरे बाजू नहीं रहे, मेरे कंधे जवाब दे गए, और मेरी उम्र वो तो अभी पूरी ही नहीं हुई। मगर फिर अम्मी की खांसी की आवाज़ कानों में गूंजी, वही खुश्क अंदर से उठती खांसी जो जैसे हर बार मुझे झंझोड़ती थी। मैंने खुद को संभाला और गीले कपड़ों का वजन ज़मीन पर फेंक दिया। फिर खुद भी वहीं बैठ गई। गीलापन भी अब महसूस नहीं हो रहा था, बस एक बेहिस्सी सी छा गई थी। मैं रोने लगी, आहिस्ता पर गहराई से। मेरे आंसू कपड़ों में जज्ब होते गए। मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाया और आसमान की तरफ देखे बगैर दिल में बस एक बात कही, या अल्लाह, कहाँ हूँ मैं, किस आजमाइश में हूँ। मेरी अम्मी को शिफा दे दे, मुझे ताकत दे दे, या फिर मुझे भी अपने पास बुला ले। फिर जाने क्यों मेरे होंठ खुद ब खुद हरकत में आ गए। मैंने वही सूरत जिन पढ़ना शुरू कर दी जो अम्मा हमेशा कहा करती थी, बेटा मुश्किल में पढ़ा कर, ये हिफाजत है, ये ढाल है, ये 7 पर्दों से भी ज़्यादा ताकतवर है। मुझे वो दिन याद आ गया जब अम्मा ने मुझे पहली बार सिखाई थी। मेरी आवाज़ थरथरा रही थी, आंखों से पानी मुसलसल बह रहा था, मगर मैं पढ़ती गई धीरे धीरे, जैसे मेरी रूह खुद ब खुद कुरान के उन अल्फाज में ढलती जा रही हो। हर आयत के साथ जैसे मेरी टूट फूट सिमटने लगी, जैसे मैं अपने आप को समेट रही थी और उन अल्फाज में पनाह ले रही थी। मैंने कई बार सुना था कि जिन्नों की दुनिया अलग होती है, वो हमारी दुनिया को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर हम उन्हें नहीं। न मैंने कभी कुछ देखा था न महसूस किया, मगर उस दिन, उस लम्हे जब मेरी जुबान सूरत की आखिरी आयत पर पहुंची तो मेरे अंदर जैसे कपकपी सी दौड़ गई। मेरी आंखें अध खुली थीं, मैं थक हार कर वहीं कपड़ों पर ही लेट चुकी थी। मेरी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, मगर अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पास आ बैठा हो। ना कोई आहट, ना कोई साया, बस एक एहसास जैसे मेरे दाएं तरफ किसी की मौजूदगी है। एकदम से मेरा दिल धड़कने लगा, पर अजीब बात यह थी कि मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि अजीब सी ठंडक सी दिल में उतरी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर मेरी पलकें बोझल थीं, जैसे कोई मुझे सुला रहा हो, मेरी थकन अपने अंदर समेट रहा हो। मेरी आंखें बंद हो गईं और दिल के अंदर बस एक सुकून उतरता गया, एक नींद जो ना आम नींद थी न ख्वाब, बल्कि जैसे किसी और जहान में ले जाने वाला दरवाज़ा। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक वसी मैदान में हूँ, हर तरफ सब्ज़ा, और मैं सफ़ेद लिबास में हूँ। मेरे हाथों में वही कपड़े थे, पर अब वो खुशबूदार थे, उन पर ना मैल था ना बोझ। और एक आवाज़ आई, बहुत मध्यम पर बहुत पुरअसर, तुम्हें देखा है हमने, तुम्हारी दुआ सुनी है, तुम अकेली नहीं हो। मैं हड़बड़ा कर जाग गई। सुबह हो चुकी थी, पर हैरत की बात यह थी कि मेरी कमर में दर्द नहीं था। मेरे हाथों के छाले हल्के हो चुके थे, और अम्मा पहली बार थोड़ा सा उठकर बैठ गई थी। उनकी आंखों में वो चमक थी जो मुद्दतों से गायब थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दिल में शुक्र अदा किया। और हाँ, एक बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं कह सकी, वो कपड़ों के ढेर पर जहाँ मैं लेटी थी, वहाँ एक सुरमा की लकीर जैसे निशान थे, जैसे कोई बैठा हो और जाते जाते अपने वजूद का हल्का सा अक्स छोड़ गया हो। ये वाकया मेरे दिल में एक रोशनी के मानिंद बस गया। थकन, दर्द, आंसू सब पीछे रह गए। सिर्फ एक एहसास बाकी रहा कि मेरी दुआएं कहीं ना कहीं सुनी जा रही हैं, शायद किसी ऐसी दुनिया में जो हमारी नज़रों से ओझल है, मगर दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहती है। सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंख खुली। आमतौर पर तो जागते ही थकन का एहसास होता था, जैसे नींद ने कुछ भी नहीं बदला हो, जैसे जिस्म वैसे ही बोझल हो, जैसे आंख खुलते ही सोचूं का वही पहाड़ मेरे सर पर गिर जाए। मगर आज का एहसास मुख्तलिफ था। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ हल्का हो गया है, जैसे दिल पर पड़ी कोई सिल हट चुकी हो, जैसे रात की कोई दुआ, कोई आंसू आसमान ने चुपके से चुन लिया हो। मैंने करवट बदली तो जिस्म में वो खिंचाव, वो दर्द, वो टेसें नहीं थी जिनका मैं आदी हो चुकी थी।
حیرت سے میں نے ہاتھوں کو دیکھا، چھالے ہلکے پڑ چکے تھے اور انگلیاں پہلے سے زیادہ نرم محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک لمحے کو یاد کرنے لگی کہ میں نے رات آخری بار کیا کیا تھا۔ ہاں، میں روتی رہی تھی، سورج جن پڑ رہی تھی، اور پھر بس ایک دھندلا سا خواب، ایک احساس، کسی کی موجودگی، کوئی سرگوشی، اور پھر سب اندھیرا۔ میں نے جیسے ہی آنگن کی طرف دیکھا، میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے، اور پھر وہ منظر جو میں کبھی نہیں بھول سکتی، وہ منظر جسے دیکھ کر میری آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ دل ایک لمحے کو رک سا گیا اور میرے لبوں پر بے اختیار یا اللہ نکل آیا۔ آنگن میں وہی کپڑوں کا ڈھیر جو رات تک میرے سر پر بوجھ بنا تھا، اب وہاں کچھ بھی ویسا نہیں تھا۔ ہر کپڑا، ہاں، ایک ایک کپڑا دھلا ہوا تھا، جیسے صابن سے اچھی طرح دھویا گیا ہو۔ ان پر کوئی میل نہ تھا، نہ بدبو، نہ دھبا۔ وہی سفید کرتے، رنگین دوپٹے، بچوں کی قمیضیں، سب کے سب رسی پر ترتیب سے ٹنگے ہوئے تھے، اور وہ بھی سوکھے ہوئے۔ کچھ تو تہہ کیے گئے تھے، جیسے کسی نے انہیں پیار سے فولڈ کیا ہو، جیسے ماں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑے ترتیب دے رہی ہو۔ میں آگے بڑھی تو نظر پڑی استری کیے ہوئے چند جوڑوں پر جو لکڑی کی میز پر رکھے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل سے ایک کپڑا اٹھا کر دیکھا، صاف، خوشبودار، جیسے کسی نے عطر میں بھگو دیا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہیں بیٹھ گئی، زمین پر، ان دھلے کپڑوں کے بیچ، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ حیرت تھی، یہ بے یقینی تھی، یہ شکر گزاری تھی، یہ کسی ایسے لمحے کا احساس تھا جو انسان کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ میں نے رات ان کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں ان سب کو دھوتی اور پھر سکھاتی، پھر تہہ کر کے رکھتی، اور اگر میں مان بھی لوں کہ میں نے نیند میں کیا تو استری کون کر گیا؟ کپڑوں کی ترتیب، ان کی خوشبو، ان کے فولڈنگ کا سلیقہ، یہ تو میرے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ میں دھیرے سے اٹھی اور ماں کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ جاگ رہی تھیں، اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، چہرے پر تھوڑی تازگی، جیسے رات انہوں نے سکون سے گزاری ہو۔ میں نے چپ چاپ ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اماں، کچھ عجیب ہوا ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے مجھے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے ان کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سارے کپڑے، اماں، جو میں نے کل شام نہیں دھوئے تھے، جو بس گیلی بالٹی کے پاس پڑے تھے، وہ سارے دھلے ہوئے ہیں، اور نہ صرف دھلے بلکہ سوکھے ہوئے، استری شدہ، ترتیب سے رکھے ہوئے۔ ماں نے میری بات غور سے سنی، پھر آہستہ سے مسکرائی، جیسے کچھ سمجھ رہی ہوں، یا شاید کچھ نہ سمجھ کر بھی تسلی دینا چاہتی ہوں۔ شاید کسی نے مدد کی ہو۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، پر مجھے لگا وہ خود بھی پوری طرح یقین سے نہیں کہہ رہی۔ کون مدد کرے گا ماں؟ ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں جو دروازہ کھٹکھٹا کر حال پوچھ لے، اور رات تو دروازہ بند تھا، کنڈی لگی تھی۔ آپ سو رہی تھی، میں بھی وہیں کپڑوں کے ڈھیر میں سو گئی تھی۔ ماں نے میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، اللہ کے کام نرالے ہیں، کسی فرشتے کو بھیج دیا ہو، یا کوئی نیک دل انسان ہو جو خاموشی سے مدد کر گیا ہو، تو شکر کر اور دل سے دعا دے اس کو۔ میں نے سر ہلا دیا، پر میرے دل میں ابھی بھی ہلچل تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا ماننا۔ میں نے دل ہی دل میں وہ لمحہ پھر سے یاد کیا جب سورج جن پڑتے پڑتے مجھے نیند آئی تھی، جب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ کیا واقعی وہ احساس کوئی خواب نہیں تھا؟ کیا واقعی کوئی میرے پاس تھا، کوئی جسے میں دیکھ نہ سکی پر جس نے میری مدد کی؟ میرے آنسو بہتے رہے، پر دل کے اندر عجیب سا سکون بھی اتر رہا تھا، جیسے اللہ نے میرے آنسوؤں کا جواب دے دیا ہو، جیسے کوئی غیبی طاقت میرے حق میں حرکت میں آ گئی ہو۔ میں نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ اماں، اگر واقعی کوئی جن، کوئی فرشتہ آیا تھا تو کیا وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا تھا؟ کیا میری تکلیف دیکھ کر وہ میری مدد کو آیا تھا؟ اماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، اللہ جسے چاہے، جس ذریعے سے چاہے مدد بھیج دیتا ہے بیٹا، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر کوئی جن تھا اور نیک تھا تو وہ اللہ کا حکم بجا لا رہا تھا۔ میرے دل میں شکر گزاری کے سوا کچھ نہ تھا، پر ساتھ ہی ایک سوال بھی، کیا یہ مدد ایک بار کی تھی، یا وہ وجود، وہ اندھے کے ہاتھ ابھی بھی میرے قریب ہیں؟ کیا میری زندگی کا رخ اب بدلنے والا ہے؟ کیا ایک نئی داستان میرے انتظار میں ہے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے کہا، یا اللہ، اگر تو نے کسی کو بھیجا ہے میری مدد کو تو میرا سلام کہنا اسے، میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ محلے والوں کا رویہ کب اور کیسے بدلنے لگا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں،
مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ پہلے جو زبانیں میرے خلاف ہلتی تھیں وہ آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگی، اور کچھ تو حیرت کے مارے بند ہو گئی۔ پہلے جب میں اپنی ماں کے ساتھ گلی میں نکلتی تھی یا ان کی غیر موجودگی میں کسی کے در پر کپڑے لینے یا دینے جاتی تھی تو کچھ عورتیں آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتی تھیں، کچھ مرد ایسے گھورتے تھے جیسے میری بے بسی ان کے لیے تماشا ہو۔ مجھے دیکھ کر کچھ عورتیں ہنستی تھیں جیسے میں کوئی کھیل ہوں جس میں وہ جیت چکی ہوں۔ کبھی کسی نے دروازہ زور سے بند کیا، کبھی کوئی کپڑے لیتے وقت طنزیہ ہنستی، بچی ہو کام کیا خاک کرے گی۔ مگر اب سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ یہ جو یکا یک محلے کے لوگوں کی نظریں بدلیں وہ مجھے پہلے پہل سمجھ نہ آیا۔ ایک دن جب میں محلہ نمبر 8 والی شمیم آنٹی کے ہاں کپڑے دینے گئی تو انہوں نے مسکرا کر دروازہ کھولا۔ پہلے وہ ہمیشہ اپنی بہو کو کہہ دیتی تھیں کہ لے سے کپڑے منہ نہ لگانا، اور آج وہ خود باہر آ گئی، میرے ہاتھ سے کپڑے لیے اور بولی، واہ بچی تم تو کمال کرتی ہو، دن بدن صفائی اور بڑھ رہی ہے تمہارے کام میں، کیسے کرتی ہو اتنا سب اکیلی؟ میں ان کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی جیسے کسی اور ہی انسان سے بات ہو رہی ہو۔ ان کی آواز میں وہ طنز نہیں تھا جو پہلے چھپا رہتا تھا، بلکہ واقعی حیرت اور تعریف تھی۔ اگلے دن جب گلی میں نکلی تو کچھ عورتیں سرگوشیاں کرتی ملی، یہی ہے وہ لڑکی جو خود ہی سارا کام کرتی ہے، ماں بھی بیمار ہے اس کی، سنا ہے۔ ہاں مگر سنا ہے جیسے کوئی اس کی مدد کرتا ہے یا شاید کچھ پڑھا ہوا ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو، بچی ہے، محنتی لگتی ہے، اللہ کا کرم ہے بس۔ میرے کانوں نے سب کچھ سنا اور دل میں کچھ عجیب سا جذبہ ابھرا، کوئی عجیب سا غرور، مگر غرور نہیں بلکہ ایک فخر جو دل کو ہلکا بھی کرتا ہے اور بھاری بھی۔ میں نے خود کو پہلی بار ایسے محسوس کیا جیسے میں صرف ایک غریب کی بیٹی یا ایک بیمار ماں کی مجبور سہارا نہیں ہوں، بلکہ میں کچھ کر کے دکھا رہی ہوں، کچھ ایسا جو دوسروں کی آنکھوں میں حیرت بھر دے۔ پہلے جب کپڑوں کا ڈھیر میرے سامنے آتا تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے پہاڑ ہے جسے میں کبھی سر نہیں کر پاؤں گی۔ ہاتھ کپتے تھے، کمر ٹوٹتی تھی، پانی میں کھڑے رہنے سے پاؤں سوج جاتے تھے اور راتوں کو آنکھوں سے نیند غائب رہتی تھی۔ مگر اب جیسے وہ سب بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، میرے ہاتھ خود بخود چلنے لگے، جسم میں عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ وہ کپڑے جو پہلے ہاتھ نہیں مانتے تھے اب جیسے خود ہی دھلنے لگے ہوں، وقت جیسے رک جاتا اور میں اپنا کام مکمل کر لیتی، نہ زیادہ تھکن، نہ چیخیں، نہ فریادیں۔ ماں بھی حیران تھی کہ میں اب کیسے اتنا کچھ اکیلے کر لیتی ہوں۔ کچھ دنوں میں محلے کے بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، آپی آپ تو جادوگرنی ہو گئی ہیں، اتنا جلدی کیسے کر لیتی ہو سب کچھ؟ میں ہنستی، جادو نہیں، دعا ہے بس۔ لیکن سب کی باتیں میٹھی نہیں تھیں، کچھ عورتیں حسد میں جلنے لگی۔ ایک دن خدیجہ آنٹی اپنی بہو کو کہہ رہی تھی، بچی ہو کر اتنا کام کر لیتی ہے اور تو بس سارا دن فون گھورتی رہتی ہے، شرم نہیں آتی؟ بہو نے جھلا کر کہا، امی وہ کیا کام کرے گی، کسی جن کو پال رکھا ہے لگتا ہے۔ مجھے یہ سن کر ہنسی بھی آئی اور تھوڑا دل بھی دکھا۔ دل نے کہا کاش وہ جانتے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کسی جن کا احسان نہیں بلکہ میرے رب کا کرم ہے، اور اگر کوئی جن ہے بھی تو وہ بھی رب کے حکم سے ہی مدد کرتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی عورت راستہ روک کر پوچھتی، بیٹا تو پڑھائی بھی کرتی ہے یا صرف کام ہی کرتی ہے؟ تو میں مسکرا کر کہتی، پہلے اماں کی صحت اور کام ضروری ہے، تعلیم کی امید ابھی چھوڑی نہیں ہے، بس وقت کا انتظار ہے۔ ایسے وقتوں میں میرے دل میں ایک چھپی ہوئی دعا جاگتی، یا اللہ ایک دن مجھے اتنی طاقت دے کہ میں نہ صرف اپنے گھر کو سنوار سکوں بلکہ اپنے خواب بھی جی سکوں۔ محلے میں اب کچھ لوگ میرے راستے میں رک کر دعا دیتے، کچھ دوپٹے کے کنارے میں روپیہ رکھ دیتے، یہ لے بیٹا ماں کے لیے کچھ پھل لے جانا۔ تو کبھی کچھ لوگ صرف خاموشی سے میرے کام کو دیکھتے اور سر ہلا کر کہتے، کمال ہے۔ مگر ان سب تعریفوں، طنزوں اور باتوں کے بیچ ایک چیز جو بدلی وہ میری خودی تھی، میری ذات کی پہچان۔ میں اب خود کو کمزور نہیں سمجھتی تھی، جو پہلے محض ماں کی سایہ دار گود میں چھپ کر روتی تھی، اب وہی لڑکی خود ایک سائبان بننے لگی تھی، اپنی ماں کے لیے، اپنے حال کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے۔ ایک دن میں نے ماں کو چپ چاپ دیکھتے ہوئے کہا، اماں لوگ بدل رہے ہیں۔ وہ بولی، بیٹا جب نیت سچی ہو اور محنت میں دعا شامل ہو تو دنیا بھی بدلتی ہے اور تقدیر بھی۔ دل نے دعا دی، آنکھوں نے شکر ادا کیا، اور میں نے اندر ہی اندر اس اندیکھے مددگار کو بھی سلام بھیجا جو شاید آج بھی کسی گوشے میں میری خاموشی میں چھپا بیٹھا ہے، میری ہر تھکن بانٹ رہا ہے۔
راتوں کو جب میں کام سے لوٹ کر آتی تو اماں کو یوں لیٹے دیکھتی جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ ان کا کمزور جسم، کھانسنے کی ہلکی آوازیں اور وہ پیلا پڑتا چہرہ میرے دل کو کاٹتا جاتا۔ ہر روز ان کی سانسوں کو سنتی، دل سے دعائیں مانگتی، اور جب ان کی آنکھیں بند ہوتی تو میں جھک کر دیکھتی کہ ابھی زندہ ہے یا نہیں۔ اس خوف نے مجھے دن رات جینا سکھا دیا تھا، مگر کسی لمحے کو جی بھر کر جینے کی اجازت نہ دی۔ مگر پھر ایک صبح ایسا کچھ ہوا جو میرے ہوش و حواس کو بدل کر رکھ گیا۔ اس دن سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھ کھلی۔ میری کمر تھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں اب بھی کپڑوں کی سختی کی تھکن موجود تھی۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے پہلا خیال یہی کیا کہ اب اماں کو دوائی دینی ہے، گرم پانی رکھنا ہے اور ان کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھنا ہے، جیسا روز کرتی تھی۔ مگر جیسے ہی میں اماں کے بستر کی طرف بڑھی، میرے قدم رک گئے۔ اماں تو اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ان کی کمر سیدھی تھی، ان کے چہرے پر وہ مردہ سی زردی غائب تھی، اور سب سے حیرت انگیز بات، ان کی آنکھوں میں زندگی تھی۔ اماں، میری آواز خود میری سماعت کو اجنبی لگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، جیسے برسوں بعد کسی نے انہیں جگایا ہو۔ بیٹا، ان کی آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو ہفتوں سے میری روح تک کانپ دیتی تھی۔ کل رات کوئی آیا تھا، میرے پاس بیٹھا، میرے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ بیٹا، مجھے لگا جیسے میرے جسم سے ساری بیماری کھینچ لی گئی ہو۔ میں ان کی طرف لپکی، ان کی پیشانی کو چھوا۔ وہ نرم اور گرم تھی، جیسے صحت کی حرارت دوبارہ لوٹ آئی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی، ایسی روشنی جو کبھی کسی دوا سے، کسی ڈاکٹر کی دوا سے نہیں آ سکتی۔ اماں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کچھ کھایا یا کوئی دوا لی؟ وہ سر ہلا کر بولی، نہیں، بس رات کو کچھ دیر آنکھ لگی تھی، اور پھر یوں لگا جیسے کوئی میری چرپائی کے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ کوئی سایہ سا تھا، روشنی جیسا، پر چمکدار نہیں، نرم سا۔ اس کے ہاتھ جیسے ٹھنڈے میٹھے بادلوں کی طرح تھے۔ جب اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرے اندر کچھ ہلنے لگا۔ میں حیرت میں ڈوب گئی، میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیا وہی اندیکھے مددگار نے میری ماں کو بھی چھو لیا تھا؟ پھر میں نے بے چینی سے پوچھا۔ پھر بس میں سو گئی، گہری نیند آئی بیٹا، برسوں بعد ایسی نیند آئی، نہ درد تھا، نہ کھانسی، نہ بخار، اور صبح جب آنکھ کھلی تو لگا جیسے میں کئی دنوں کی بیماری سے نہیں بلکہ سالوں کی کمزوری سے نکل آئی ہوں۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا، وہ واقعی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کی جلد میں جان آ گئی تھی، ان کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے، جیسے خود سے سنوار لیے ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں وہ کپکپاہٹ نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کے چہرے پر ایک نور سا تھا، ایسا نور جو کبھی میں نے ان کی نمازوں کے بعد دیکھا تھا، جب وہ آنکھیں بند کر کے دعا مانگا کرتی تھی۔ بیٹا، تو کچھ پڑھتی ہے نا رات کو؟ انہوں نے اچانک مجھ سے پوچھا۔ میں چونکی۔ جی اماں، سورۃ جن وہی پڑھتی ہوں، روتے روتے۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ تیرے آنسو، تیری دعا اور تیرے دل کی پکار کسی نے سن لی ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے، وہ آنسو جو شاید شکر کے تھے، شاید حیرت کے، شاید سکون کے۔ میں نے اماں کے گلے لگ کر رونا شروع کیا، ایسا رونا جس میں نہ دکھ تھا نہ غم، بس ایک بوجھ تھا جو برسوں سے میرے دل پر رکھا تھا، اور اب وہ بوجھ اترنے لگا تھا۔ اس دن میں نے ناشتے میں 2 ٹکڑے کھائے جو اماں نے خود اپنے ہاتھ سے مجھے بنا کر دیے تھے۔ وہ باورچی خانے میں گئی، چولہا جلایا اور بولی، اب بس کام بانٹیں گے، میں بھی ساتھ دوں گی۔ میں نے ان کے کندھے کو تھام کر روکا۔ نہیں اماں، آپ آرام کریں۔ وہ ہنستی، آرام اب بہت ہو گیا، اب تیری ماں جیے گی بھی اور تجھے جیتے ہوئے دیکھے گی بھی۔ وہ دن، وہ لمحہ میری زندگی کے وہ قیمتی ترین لمحے تھے۔ کچھ لوگوں کو دولت ملتی ہے، کچھ کو شہرت، مجھے میری ماں کی مسکراہٹ دوبارہ مل گئی تھی۔ میری وہ ماں جسے میں روز مرتا دیکھتی تھی، آج میرے سامنے سانسیں لے رہی تھی، زندگی جی رہی تھی۔ میں نے ان کے کہنے پر دوا نہیں دی۔ انہوں نے کہا، بس وہ جو آیا تھا وہ دوا دے گیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ واقعی ان کی طبیعت دن بدن بہتر ہونے لگی، ان کے پاؤں میں چلنے کی طاقت آ گئی، ان کے ہاتھوں میں چائے کی خوشبو پھر سے بسنے لگی، اور وہ دوبارہ محلے کی عورتوں سے ہنس ہنس کر بات کرنے لگی۔ ہر کوئی حیران تھا، شفا بغیر دوا کے؟ کیسی بات ہے یہ؟ میں خاموش رہتی، دل میں بس شکر ادا کرتی۔ جب بھی سورج جن پڑتی میری آنکھیں بند ہو جاتی، دل جیسے کسی اور دنیا میں اترنے لگتا۔ میں اب جاننے لگی تھی کہ سب کچھ صرف میرے بس میں نہیں تھا، کوئی اور بھی تھا جو میرے ساتھ تھا، کوئی جو مجھے تھکنے نہیں دیتا، میری ماں کو سونے نہیں دیتا اور میری امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔
شاید وہی جو اماں کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ وہ دن میری زندگی کے ان دنوں میں سے تھا جب سب کچھ معمول پر چل رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا بوجھ بھی بیٹھا تھا۔ اماں کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی، وہ ہلکا پھلکا سا کام کرنے لگی تھی اور میں صبح سویرے اٹھ کر کپڑوں کا کام شروع کر دیتی تھی۔ محلے والوں کی باتیں بھی کم ہو گئی تھیں اور حیرت زدہ نگاہوں کی جگہ اب مسکراہٹیں آنے لگی تھیں۔ میرے کام کا چرچا ہو رہا تھا اور لوگوں کا رویہ بدل چکا تھا، مگر دل اب بھی حیرت اور تجسس میں الجھا ہوا تھا۔ اس روز میں دروازے پر بیٹھی تھی، سامنے کپڑوں کی ٹوکری رکھی تھی جس میں کچھ سوکھے کپڑے تہہ کرنے تھے اور کچھ گیلے دھو کر ڈالنے تھے۔ ہاتھ اپنے کام میں مصروف تھے، مگر ذہن ان دنوں کی طرف مڑتا جا رہا تھا جب اماں بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی اور میری ہڈیاں تھکن سے چور ہوتی تھیں۔ اس معجزاتی صبح کے بعد سے لے کر اب تک کئی دن گزر چکے تھے اور روز سورج جن پڑھ کر سونا میری عادت بن چکی تھی۔ خوابوں میں اکثر کچھ عجیب سا محسوس ہوتا، جیسے کوئی موجود ہو مگر سامنے نہ آئے۔ میں نے ان باتوں کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا، نہ اماں سے، نہ کسی محلے والی سے۔ یہ سب میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، یا اس اندیکھے مددگار کے ساتھ جس نے میرے کپڑے دھوئے، اماں کو شفا دی اور میری زندگی بدل دی۔ اسی سوچ میں گم تھی کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک عورت کھڑی تھی، سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی، سر سے پاؤں تک مکمل پردے میں۔ اس کا انداز عام عورتوں جیسا نہ تھا، اس کی چال میں وقار تھا اور خاموشی میں کوئی گہری بات چھپی ہوئی تھی۔ میرے ہونٹ بے اختیار ہل گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ اس کی آواز نرم، گہری اور بڑی مانوس سی لگی، جیسے برسوں سے سن رہی ہوں مگر یاد نہیں آ رہا کہ کہاں سے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی سفید رنگ کی گٹھڑی آگے بڑھائی۔ یہ کپڑے تم نے دھونے کے لیے دیے تھے۔ میں نے حیرانی سے گٹھڑی پکڑی کیونکہ میں نے اسے کبھی دیکھا نہ تھا، نہ کوئی آرڈر لیا تھا کسی ایسی عورت کا۔ باجی، آپ نے کب دیے تھے؟ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا مگر چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ کب دیے تھے یہ مت پوچھو، تمہارا کام جو کوئی کر رہا ہے وہ کسی عام کا نہیں لگتا۔ تم خوش نصیب ہو بیٹی۔ میرا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں پلکیں اور گٹھڑی پر نظریں جما دی۔ اندر واقعی کپڑے دھلے ہوئے سلیقے سے طے شدہ تھے، جیسے کسی بہت صفائی پسند ہاتھوں نے انہیں ترتیب دیا ہو۔ ان میں مہک بھی مختلف تھی، نہ عام صابن کی، نہ کسی بازار کے پاؤڈر کی، بلکہ جیسے کسی گلابی دھن سے گزر کر کپڑے آئے ہوں۔ باجی، کیا مطلب آپ کا؟ کون کر رہا ہے میرا کام؟ وہ چند قدم پیچھے ہوئی، پھر وہی نرم مسکراہٹ۔ جو راز تمہارے دل میں ہے بس وہی جانتا ہے، میں تو صرف دعا دینے آئی ہوں۔ خدا تمہیں سلامت رکھے اور جس کی توفیق تمہیں ملی ہے وہ تمہاری حفاظت کرے۔ میری آواز جیسے میرے گلے میں اٹک گئی۔ میں نے قدم بڑھا کر روکنا چاہا۔ باجی پلیز رکیے نا، مگر اس نے نرمی سے ہاتھ اٹھایا اور کہا، بعض باتیں وقت سے پہلے نہیں سمجھ آتی۔ جو تمہارے ساتھ ہے وہ تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا، اور ہاں، کبھی کبھی خاموشی بھی بڑی بڑی باتیں کہہ دیتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹ گئی اور میں ہکا بکا دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ میرے ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھڑی، آنکھوں میں دھندلی سی حیرانی اور دل میں ایک طوفان سا۔ کس نے بتایا اسے؟ میں نے تو کسی سے نہیں کہا کہ میرے کپڑے کوئی اندیکھے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ اماں کی شفا میں دوا کا نہیں، کسی غیبی مددگار کا ہاتھ ہے۔ پھر وہ کیسے جانتی تھی؟ اور وہ عجیب مہک، وہ باتوں کا انداز، جیسے کسی اور جہان کی خبر لانے والی ہو۔ میرے قدم خود بخود اماں کے پاس جا پہنچے۔ وہ آج کھڑکی کے پاس بیٹھی دھوپ لے رہی تھی۔ ان کے چہرے پر روشنی تھی اور آنکھیں آسمان کی طرف تھیں، جیسے کسی پوشیدہ دربار سے گفتگو کر رہی ہوں۔ اماں، میری آواز میں لرزش تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایک عورت آئی تھی، پردے میں، کپڑے واپس لے کر گئی ہے، کہا کہ جو کام تم کر رہی ہو وہ کسی عام کا نہیں لگتا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں دعا ملی ہے، جو اندیکھا مہربان ہے وہ اب تمہارے آس پاس ہے۔ مگر اماں، یہ سب کیسے؟ اور وہ عورت کون تھی؟ وہ آہستہ سے بولی، کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے غیبی مخلوق بھیجتا ہے، کبھی انسانوں کی صورت میں، کبھی اور کسی روپ میں۔ شاید وہ عورت بھی کوئی پیغام تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ باہر کی روشنی مدھم ہونے لگی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس عورت کا وجود ابھی تک تیر رہا تھا، اس کی چال، اس کی بات، اس کا انداز، اور دل کے اندر ایک نئی لہر اٹھی تھی۔ یہ صرف مدد نہیں تھی، یہ شاید کوئی آزمائش تھی یا کسی بڑے راز کا آغاز۔
اس دن کے بعد میں نے ہر شام سورج جن نہ صرف دعا کے لیے بلکہ کسی اشارے، کسی وضاحت کے لیے پڑھنی شروع کر دی۔ ہر آیت میں جیسے کوئی راز پوشیدہ تھا، ہر لفظ میں جیسے ایک دروازہ تھا کسی اور دنیا کی طرف، اور میں جان چکی تھی اب وہ وقت آ رہا ہے قریب جب میں جان پاؤں گی کہ وہ جو میرے لیے راتوں کو جاگتا ہے وہ کون ہے۔ رات کی تنہائی اکثر میری دوست بن چکی تھی۔ جب اماں سو جاتی سارا گھر خاموش ہوتا اور باہر کتے بھونکنے کی آوازیں کچھ خوف، کچھ سناٹے کا احساس دیتی، تب میں اکثر اپنے بستر پر لیٹے لیٹے چھت کو تکا کرتی، جیسے وہاں کوئی راز لکھا ہو جسے سمجھنے کے لیے مجھے خاموشی اختیار کرنی ہو۔ ان دنوں میرا معمول بن چکا تھا کہ سونے سے پہلے سورج جن پڑھوں، دل سے دعا کروں اور پھر اپنے رب کی امان میں سو جاؤں۔ کئی راتیں ایسی گزری تھیں جن میں میں نے عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے کسی نے میرے بستر کے کنارے پر بیٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ مگر اس رات کچھ الگ تھا۔ میری آنکھیں خود بخود بوجھل ہونے لگی، جیسے کسی نے مجھے نیند کی گود میں لے لیا ہو، اور جیسے ہی پلکیں بند ہوئیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں خود کو ایک کشادہ میدان میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ آسمان نیلا تھا مگر اس میں سورج کی روشنی نہیں تھی، بلکہ ایک نرم چمکدار دودھیا روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، جیسے پوری فضا روشنی کے پانی میں بھیگی ہو۔ میرے آس پاس کوئی نہ تھا مگر مجھے خوف بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاؤں زمین پر جمی گھاس کو محسوس کر رہے تھے جو نرم تھی، ٹھنڈی تھی اور جیسے دھڑک رہی ہو۔ اچانک سامنے سے ایک ہلکی سی روشنی قریب آنے لگی۔ وہ روشنی کسی شعلے کی طرح نہ تھی بلکہ جیسے چاندنی خود کسی شکل میں ڈھل کر میری طرف آ رہی ہو۔ اور پھر وہ نظر آیا، لمبا قد، سفید لباس، چمکتا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں وہ گہرائی جو انسانوں میں کم کم ملتی ہے۔ اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا، نہ وہ بوڑھا لگتا تھا نہ نوجوان، جیسے وقت نے اس پر اثر نہ کیا ہو۔ اس نے میرے سامنے آ کر نرمی سے سر جھکایا جیسے کوئی بزرگ دعا دے رہا ہو، اور پھر اپنی پرنور آواز میں کہا، تمہاری دعا سنی گئی ہے، تمہاری محنت، تمہارے آنسو اور تمہاری راتوں کی بے قراری سب محفوظ کر لیے گئے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارا راز راز ہی رہے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم میرے دل کی باتیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا، سچ کبھی مکمل نہیں کھلتا کیونکہ وہ دلوں میں رہنے کے لیے ہوتا ہے، زبان پر آنے کے لیے نہیں۔ تمہاری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب آغاز ہے۔ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو اسے سمجھنے کے لیے تمہیں وقت اور صبر درکار ہے۔ مگر میں کیوں؟ میں کیا خاص ہوں؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تمہیں چنا گیا ہے کیونکہ تمہارا دل صاف ہے، تمہاری نیت سچی ہے اور تم نے صبر کیا ہے وہاں جہاں اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، اگر تم نے اس راز کو زبان دی، اگر تم نے کسی کو بتایا تو یہ نعمت واپس لے لی جائے گی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے یہ جاننے دو کہ آپ کون ہیں۔ اس نے اپنی چادر کا ایک سرا ہلکا سا سرکایا مگر چہرہ واضح نہیں ہوا، بس آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی اور ایک ہلکی سی مہک فضا میں پھیل گئی، جیسے مشک، عنبر اور گلاب کا امتزاج۔ بس اتنا جان لو، میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری حفاظت کے لیے، اور تم اکیلی نہیں ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کی روشنی مدھم ہونے لگی اور فضا میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ پھیل گئی، جیسے ہوا کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ میں نے آواز دی، رکیں پلیز، مگر تبھی میرے ارد گرد اندھیرا چھا گیا اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے بدن پر پسینہ تھا، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی ابھی دوڑ کر آئی ہوں۔ کمرہ وہی تھا، چھت پر پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ اماں گہری نیند میں تھی اور باہر رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر میری روح جیسے ابھی بھی اس نورانی نوجوان کی موجودگی سے لبریز تھی۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں خواب میں اس نے دیکھا تھا۔ عجیب سی گرمی تھی اور جیسے دل کی دھڑکن اس کے الفاظ کو دہرا رہی ہو، ہمارا راز راز ہی رہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پانی کا گلاس پیا مگر ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی، خوشی کی، خوف کی، حیرت کی اور ایک انکہے تعلق کی۔ کیا وہ جنات کی دنیا سے تھا یا کوئی فرشتہ یا میرا کوئی محافظ؟ جو بھی تھا اس نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ میں اکیلی نہیں، مگر اس نے وارننگ بھی دی تھی
کہ اگر میں نے راز افشا کیا تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ تبھی میرے دل میں ایک اور سوال ابھرا، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو کیا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا یا ایک دن چلا جائے گا؟ اور کیا یہ آزمائش کا آغاز ہے جیسا اس نے کہا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جو کھڑکی کے باہر اندھیرے میں چھپا تھا۔ میرے لبوں پر بے اختیار آ گیا، اے میرے رب، مجھے ہدایت دے، صبر دے اور مجھے اس راز کی حفاظت کی توفیق دے جو تیری طرف سے عطا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور بہت دیر تک یوں ہی ساکت رہی۔ ابھی خواب کی وہ رات مکمل طور پر ذہن سے اتری بھی نہ تھی کہ محلے میں ایک اور ہلچل شروع ہو گئی جس نے میرے دل کو عجیب طرح سے بے چین کر دیا۔ سائرہ، جو کہ ہم سے 2 گلیوں کے فاصلے پر رہتی تھی، اچانک دن بدن کمزور ہونے لگی۔ لوگ کہنے لگے اس پر سایہ ہو گیا ہے۔ وہ جو پہلے ہر وقت ہنسی کھیلتی تھی اب چپ چاپ ہو گئی تھی، آنکھیں حلقوں میں دھنسی ہوئی اور ہر وقت جیسے کسی خوف سے سہمی رہتی۔ اس کی ماں کا رونا دھونا بند نہیں ہوتا تھا، اور ایک دن محلے میں شور مچ گیا کہ سائرہ کے کمرے سے رات کو عجیب آوازیں آ رہی تھی، کوئی سرگوشیاں، دروازے کے خود بخود کھلنے بند ہونے کی آوازیں، اور سائرہ کا چیخ چیخ کر کسی کو کچھ کہنے کی کوشش کرنا۔ میں نے جب یہ سنا تو ایک لمحے کو دل ایسے دھڑکا جیسے کسی نے اندر سے پکڑ کر جھٹکا دے دیا ہو۔ مجھے اپنے خواب کا نورانی نوجوان یاد آیا، اس کا چہرہ، اس کی باتیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا وہ جملہ، ہمارا راز راز ہی رہے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ سائرہ پر کیا واقعہ ہو رہا تھا؟ کیا یہ سب اسی وجہ سے تھا؟ کیا میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے؟ کیا میں کسی ایسی حقیقت کا حصہ بن چکی ہوں جو میرے فہم سے باہر ہے؟ لوگوں نے آخرکار ایک مشہور عامل کو بلایا۔ وہ شام کے وقت آیا، سادہ لباس میں، لیکن آنکھوں میں وہ گہری سنجیدگی تھی جو عام لوگوں میں کم کم نظر آتی ہے۔ اس نے سائرہ کے کمرے میں کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گیا۔ سب دم سادے کھڑے تھے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے نظریں اٹھا کر ارد گرد دیکھا اور پھر بولا، یہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ عام اثرات نہیں ہیں۔ اس علاقے میں کوئی پاکیزہ مخلوق آ چکی ہے، نورانی وجود۔ اس کی موجودگی نے ناپاک چیزوں کو بے چین کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ آسیب بھاگ رہے ہیں اور کچھ اپنی جگہ بچانے کے لیے مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں، یہ روحانی کشمکش ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں جیسے آگ لگ گئی ہو، میرے ذہن میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ کیا وہ پاکیزہ مخلوق مجھ سے جڑی ہوئی ہے؟ وہ جو میرے کپڑے دھوتی ہے، میری ماں کا خیال رکھتی ہے، میرے خوابوں میں آتی ہے؟ میرے دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ ایسا لگا جیسے سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں، جیسے میرے راز کا پردہ کسی وقت بھی چاک ہو سکتا ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے کھسک گئی، گھر آئی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ سانس تیز ہو چکی تھی اور دل کانپ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس نوجوان کی باتیں یاد کی، راز افشا ہوا تو سب کچھ ختم۔ اور اسی لمحے میرے دل سے ایک اور بات نکلی، یا اللہ، کیا میں کسی آزمائش میں ہوں یا کسی نعمت کے بھاری بوجھ تلے؟ اسی رات میں نے تہیہ کر لیا کہ اب مجھے اللہ سے اور قریب ہونا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو مدد مجھے نظر نہیں آتی، جو تسلی، جو طاقت، جو سکون، جو معجزے، سب کا شکر اور سب کی ہدایت اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اگلی صبح میں نے قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا اور سورۃ جن سے ابتدا کی۔ جب میں اس سورت کو پڑھتی تو دل کی دھڑکن جیسے دھیمی ہو جاتی، دماغ جیسے روشن ہونے لگتا اور دل میں ایک عجیب سی روشنی اور وسعت بھر جاتی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی نرمی سے میرے کانوں میں کہہ رہا ہو، پڑھتی رہو، تم محفوظ ہو۔ میں نے ہر نماز کے بعد دیر تک سجدے میں رہنا شروع کر دیا۔ دعائیں طویل ہو گئیں اور دل سے بس ایک ہی فریاد نکلتی، اے میرے رب، اگر کوئی مخلوق میری مدد کر رہی ہے تو اسے صرف تیری رضا کے لیے کر، نہ کہ کسی اور غرض سے۔ اسے میرے لیے آزمائش نہ بنا بلکہ رحمت بنا، اور اگر یہ سب کچھ سی فریب کا حصہ ہے تو مجھے اس سے بچا لے، مجھے اندھیروں میں نہ چھوڑ۔ میری روح میں جیسے ایک نئی توانائی بھر گئی تھی۔ پہلے جو کام تھکا دیتے تھے اب وہ سکون دیتے، جو باتیں الجھاتی تھیں وہ صاف ہونے لگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے اللہ کی قربت کو پہلی بار اتنے گہرے انداز میں محسوس کیا، جیسے کوئی مسلسل میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہو، جیسے ہر آیت میرے لیے ہی نازل ہو رہی ہو، جیسے سجدے اب رسم نہیں رابطہ بن گئے ہوں۔ اب اگر کسی دن کوئی کام میرے بغیر بھی ہو جاتا یا کپڑے دھلے ہوئے استری شدہ ترتیب سے رکھے ملتے تو میں گھبراتی نہیں، میں شکر ادا کرتی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ ہے
تو وہ اللہ کی اجازت سے ہے۔ محلے میں سائرہ کی حالت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، اور عامل نے کہا یہ نورانی وجود اب مضبوط ہو چکا ہے، ناپاک چیزیں ہٹنے لگی ہیں۔ سب نے سکون کا سانس لیا، مگر میرے دل میں یہ بات مستقل گونجنے لگی کہ یہ نورانی وجود آخر ہے کون؟ کیا وہ حقیقتاً جنات کی دنیا سے ہے، یا کوئی فرشتہ، یا شاید اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی نیک روح؟ جو بھی ہے، اب میں اس سے خوف زدہ نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس سے کہا اگر تم میری مدد اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو تم میرے دل کے قریب ہو، مگر اگر تمہارا مقصد کچھ اور ہے تو یاد رکھو میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ تب سے میرا دل ایک نئی کیفیت میں ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتی، بس دل میں نور بھر گیا ہے، اور ہر لمحہ، ہر کام، ہر دعا، ہر سجدہ ایک نئی روشنی لے آتا ہے، اور مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ عام نہیں، لیکن اس کا راز محفوظ رکھنا میری آزمائش ہے، اور اس راز کی حفاظت میری بندگی۔ اس رات میری آنکھ ایک عجیب بے چینی سے کھلی، نہ تو کوئی آواز سنائی دی تھی، نہ ہی کوئی خواب، مگر دل بے حد بے قرار تھا، جیسے کوئی آنے والا ہو، جیسے کمرے میں ہوا تھم سی گئی ہو۔ میں نے چپ چاپ بیٹھ کر آنکھیں کھولی۔ نیم تاریک کمرے میں پردے ساکن تھے، گھڑی کی ٹک ٹک بند لگ رہی تھی، اور باہر کا ماحول جیسے رک گیا ہو۔ اور پھر مجھے کمرے کے کونے میں ایک دھندلی سی شبی دکھائی دی، سایہ سا، جس میں واضح خد و خال نہیں تھے، مگر ایک جاذبیت ضرور تھی، جیسے اندھیرے میں نور چھپایا گیا ہو۔ میرے لب خود بخود تلاوت کی طرف بڑھے، مگر پھر اس سائے نے نرمی سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے خادم ہیں۔ میرا دل ایک لمحے کو جیسے بند ہو گیا، الفاظ میری سماعت میں گونجے، مگر سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں خاموشی سے ساکت بیٹھی رہی، جیسے پتھر کی بنی ہوئی ہوں۔ پھر وہ سایہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا ہم جنات ہیں، تمہاری ماں کی دعا اور تمہاری تلاوت کی روشنی نے ہمیں باندھ لیا ہے، ہم تمہارے خادم بن گئے، تمہارے لیے مقرر کیے گئے۔ ایک جھٹکے سے میرا دماغ جیسے کھل گیا۔ جو کچھ سالوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا، وہ انوکھے واقعات، وہ بے آواز مدد، وہ خوابوں کے اشارے، وہ روشنی جو مجھے الجھاتی تھی، وہ کپڑوں کا دھل جانا، وہ کھانے کا پکتا ہوا مل جانا، اور سب سے بڑھ کر وہ عجیب اطمینان جو اللہ کی تلاوت سے میرے دل میں اترا تھا، سب کچھ اب ایک حقیقت بن کر سامنے آ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ سایہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا تمہاری ماں نے ایک رات بہت گریہ وزاری سے دعا کی تھی کہ اس کی بیٹی محفوظ رہے، اس پر کبھی اندھیرا نہ چھائے، اور وہ ہمیشہ اللہ کے راستے پر رہے۔ تمہاری تلاوت نے وہ دعا قبول کروا دی، قرآن کی روشنی وہ ذریعہ بنی جس سے ہمارے دل جھک گئے، اور اب ہم بن چکے ہیں اس وقت تک جب تک تمہاری حفاظت کا وقت مکمل نہ ہو جائے۔ مگر یہ سب اگر کوئی جان گیا تو؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اسی لیے ہم تمہیں بار بار کہتے رہے راز راز ہی رہے، جب وقت آئے گا سب کچھ واضح ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تمہیں کسی سے کچھ نہیں کہنا، نہ ماں سے نہ کسی اور سے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو آزمائش بھی بن سکتی ہے اگر اسے سنبھال نہ سکو۔ میرے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ساری عمر جیسے میں محض اپنے رب کی عبادت، تلاوت اور دعا سمجھتی رہی، وہ حقیقت میں غیر مرئی دنیا کو جگا چکی تھی۔ میں خود کو وہی نہ رہی، اور اس لمحے جب سایہ آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہوتا گیا، اس نے آخری بار میری طرف دیکھا اور وہ جملہ کہا جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا، جنہیں تم سمجھتی تھی محض تلاوت، وہ دراصل میرے لیے سدرۃ المنتہا کا راستہ کھول چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔